2 مہینے بعد شادی ہے تیری پسند کے لڑکے سے اور تو اب ایک نیا یار پھنسا لائی ہے۔ باپ کے انگنت تھپڑ کھا کر آنسو بہاتی لائبہ نے مدد طلب نظروں سے جہانگیر سکندر کو دیکھا، مگر اس کے لبوں پر ناچتی طنزیہ مسکان نے اس کو ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس کی مرحوم بہن کا شوہر تھا جو بچے کو جنم دیتے وقت مر گئی تھی۔ اس کے بچے کو ماں بن کر پالنے والی لائبہ تھی۔ جہانگیر سکندر نے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ وہ بہت اثر و رسوخ والا شخص تھا، مگر لائبہ کے سختی سے انکار پر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پر اس کا فیک افیئر ایکسپوز کرنے والا جہانگیر ہی تھا، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ جہانگیر بیٹا، تم اس سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، باپ کے الفاظ نے لائبہ کو حواس باختہ کیا تھا۔ نہیں بابا۔ ٹھیک ہے انکل، مگر میں آج ہی رخصت کروا کر لے جانا چاہوں گا لائبہ کو۔ ہونٹوں پر گہری مسکان سجائے اس نے بات مکمل کی تو لائبہ نے گھبرا کر اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ذات برادری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نکاح اور رخصتی آج نہیں 3 دن بعد جمعہ کے مبارک دن رکھ لیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہماری جو بچی کچی عزت رہ گئی ہے وہ بھی چلی جائے، اور تمہارا بہت شکریہ کہ ایسے کڑے وقت میں تم نے بہت ساتھ دیا ہے ہمارا۔ وہ اس کے شکر گزار ہوتے کمرے سے اس کے ساتھ ہی نکلے تھے جب لائبہ نے ایک نفرت انگیز نگاہ جہانگیر کی پشت پر ڈالی تھی، جس نے اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کی بدکرداری پر گویا مہر لگا دی تھی۔ جہانگیر کس بدکماش فطرت کا شخص تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کی بہن کو اس نے کبھی خوش نہیں رکھا۔ وہ اتنی ذہنی دباؤ میں تھی کہ ڈیلیوری کے وقت ہی اس کا بی پی شوٹ ہونے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، اور اب اس کی بری نظر لائبہ پر پڑ چکی تھی۔ وہ ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتا۔ لائبہ کمرے میں آئی، بستر پر ڈھیر ہوئی تھی۔ کیا میں جو سوچ رہی ہوں وہ سچ ہے؟ وہ بال مٹھیوں میں دبوچے از حد پریشانی کا شکار تھی۔ لائبہ نے جہانگیر کو ہمیشہ ایک بھائی کی نظر سے دیکھا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے، لیکن اس کا وجدان کہہ رہا تھا کہ کہیں تو کوئی گڑبڑ تھی۔ جس لڑکے کے ساتھ اس کی تصویر وائرل ہوئی اسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ بس ایک مرتبہ مارکیٹ میں چند لڑکوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو اس شخص نے اس کی مدد کی تھی، اور نہ جانے کس نے وہ تصاویر لے کر اس کے باپ اور بہنوئی کو بھیج دی تھی۔ اس وقت بھی باپ نے اسے بہت مارا تھا، لیکن جہانگیر نے بیچ میں پڑ کر سب معاملہ خود سنبھال لیا، اور یوں اس کی شادی ایک انجان شخص سے طے ہو گئی۔ اس نے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی بھلا کون سنتا؟ اور پھر کچھ دن بعد اس کا یونی فیلو اچانک اس کے گھر پر آ کے اس کے باپ کے سامنے محبت کا اظہار کر کے گیا، اس دھمکی کے ساتھ کہ وہ اس کی شادی کہیں اور نہیں ہونے دے گا، جس کے فوراً بعد ہی اس کے باپ نے بغیر اس سے تصدیق کیے اسے بری طرح مارا پیٹا تھا۔ انکل، میں نہیں چاہتا کہ نکاح سے پہلے کوئی اور بات اٹھے، اس لیے آپ ایسا کریں میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہاں آپ لوگ زیادہ محفوظ رہیں گے۔ مجھے اس لڑکے کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ پرویز صاحب اس کی بات سے متفق فوراً اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ یوں لائبہ نہ چاہتے ہوئے بھی جہانگیر سکندر کے گھر آ گئی تھی۔ آج نمرا اپنی نینی کے ساتھ ہی تھی۔ ویسے بھی کچھ عرصے سے جہانگیر نے اپنی بیٹی کے لیے ایک ٹرینڈ نینی رکھی تھی، جس وجہ سے وہ لائبہ سے زیادہ اسی کے پاس رہتی تھی۔ پرویز صاحب باہر نکلے ہوئے تھے اور جہانگیر آفس میں تھا۔ یہی ٹھیک وقت تھا۔ اس نے موقع دیکھا اور بیگ میں چھپا کر لایا موبائل نکال کر اس نے اپنے دوست نائلہ کو کال لگائی اور اسے ساری بات بتا کر رونے لگی۔ مجھے تو پہلے دن سے وہ شخص قابل اعتبار لگا ہی نہیں۔ تمہیں تو اب اس پر شک ہوا ہے، لیکن میں یقین سے کہتی ہوں کہ جو سب برا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ وہی شخص ہے۔ نائلہ کو تو گویا اب جا کر دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا تھا۔ تو اب تم ہی بتاؤ ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ افسردگی سے گویا ہوئی تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ میری خالہ زاد کی دوست ملک سے باہر ہوتی ہیں۔ ان کی والدہ محبوب شوہر کے انتقال کے بعد سے بیمار رہنے لگی ہیں۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے کئی پروفیشنل لوگ ہائر کیے گئے ہیں، لیکن ان کی والدہ نے اس سب کو ایک ہفتے میں ہی کام سے نکال دیا۔ تم اگر جہانگیر سے نجات چاہتی ہو تو میرے خیال میں تمہارے لیے یہ نوکری بیسٹ آپشن ہوگا۔ اسلام آباد کراچی سے دور بھی ہے اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ تم بس کسی طرح گھر سے نکل آؤ، وہاں پہنچنا تمہیں میری ذمہ داری ہے۔ نائلہ نے ایک اچھے اور مخلص دوست ہونے کا پورا ثبوت دیا تھا۔ وہ گویا ہر چیز اس کے لیے تیار کر چکی تھی۔ کل جہانگیر مجھے شاپنگ کے لیے لے کر جائے گا، میں تمہیں لوکیشن بھیج دوں گی۔ بس یہی موقع ہے میرا اس شخص کے شر سے بچنے کا۔ بابا تو پہلے بھی ہماری پرواہ نہیں کی تھی، امی کو بھی ہمیشہ بیٹیاں پیدا کرنے کے طعنے دیتے رہے اور بیٹیوں کو بھی ہمیشہ جھڑکا ہی ہے۔
کبھی باپ کی شفقت ظاہر نہیں کی، بس بوجھ سمجھا ہمیں۔ وہ بولتے بولتے اب دیدہ ہو گئی تھی۔ سب بھول جاؤ، بس آنے والے اچھے وقت کا سوچو۔ اللہ نے تمہاری قدر کرنے والا بھی اسی دنیا میں بھیجا ہوگا جو تمہیں عزت دے کر سر آنکھوں پر بٹھائے گا۔ نائلہ کے تسلی دینے پر وہ بھیگا سا مسکرا دی تھی۔ اسے اب ایک اپنے رب پر ہی جب محبت میں انسان دھوکا کھاتا ہے تو وہ دو طریقے استعمال کرتا ہے، یا تو خود ٹوٹ جاتا ہے یا پھر سامنے والے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جہانگیر کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ پتہ نہیں اب اس کے دل میں نفرت زیادہ ہے یا محبت کی آگ۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ ایک دفعہ نئی سٹوری کے ساتھ آپ کو پھر سے ویلکم کرتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، آگے بڑھنے سے پہلے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ بیگ میں اپنے تمام ضروری ڈاکومنٹس رکھ کر وہ جہانگیر کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل آئی تھی۔ بہت خاموش ہو، کوئی بات کرو۔ اسے بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتا پا کر وہ شہد میں ڈوبے انداز میں گویا ہوا تو لائبہ نے ایک ترش نگاہ اس کے وجیہہ چہرے پر ڈالی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ اس نے مقابل کی آنکھوں میں دیکھ سیدھا سوال کیا تو وہ ایک لمحے کو اس کے سرد انداز میں پوچھے گئے سوال کو سن کر ساکت ہوا، پھر کھل کر ہنس دیا تھا، جبکہ لائبہ کا بس نہیں چلا تھا کہ وہ اس شخص کا منہ نوچ ڈالے۔ تم سیدھے طریقے سے مان ہی نہیں رہی تھی تو میں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ خیر وہ سب تو گزر چکا، اب تم میری ہونے والی ہو۔ بغیر شرمندہ ہوئے وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے اس کا ہاتھ تھام گیا تو لائبہ کے اندر غم و غصے کا ایک طوفان امڈ آیا تھا۔ اس نے مقابل کو تھپڑ مارنے سے بمشکل خود کو روکا تھا۔ یہ وقت غصہ دکھانے کا نہیں تھا، اسے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ اگر اس شخص کو شک ہو جاتا کہ وہ بھاگنے والی ہے تو وہ اسے یقیناً قید کر دیتا۔ جب بھی وہ بس اس کا ہاتھ جھٹک کر پہلے والی حالت میں جا بیٹھی تھی۔ میں برا نہیں مناؤں گا، تمہارا اتنا غصہ کرنا تو بنتا ہی ہے۔ وہ مطمئن سا بولتے آنے والی کال کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ ڈرائیور نے پارکنگ میں گاڑی روکی تو وہ پہلے ہی گاڑی سے نکل آئی تھی۔ جہانگیر کے ساتھ مال میں داخل ہوتے اس کی نظریں چاروں جانب تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ جہانگیر نے ٹھیک ٹھاک شاپنگ پر خرچ کیا تھا۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ لائبہ نے کسی چیز میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ جہانگیر نے ہر چیز اپنی پسند سے خریدی اور اسے لیے فوڈ کورٹ چلا آیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ غصے میں ہے، چند دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے واش روم جانا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ ہاں چلی جاؤ، میں جب تک کھانا آرڈر کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ہوشیاری دکھائی تو مجھے تم جانتی ہو، کہیں بھی چھپ جاؤ میں تمہیں ڈھونڈ نکال لاؤں گا۔ بظاہر مسکرا کر وہ اسے دھمکا رہا تھا، جس کے جواب میں لائبہ نے طنزیہ انداز میں سر جھٹکا تھا۔ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون اپنا جس کے پاس میں بھاگ کر جاؤں گی؟ ترش انداز میں بولتی وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے نکل گئی تھی۔ واش روم آ کر اس نے نائلہ کو کال ملائی جو پہلی بیل پر ریسیو ہوئی تھی۔ تم ریڈی ہو؟ وہ عجلت میں مستفسر ہوئی تھی۔ ہاں میں تیار ہوں، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی تھی۔ باہر میری کالے رنگ کی گاڑی کھڑی ہے، میں تمہیں اپنے ڈرائیور کا نمبر سینڈ کرتی ہوں، تم اس پر رابطہ کرو، وہ تمہیں بحفاظت تمہاری منزل پر پہنچا دے گا، بس تم کراچی سے نکل جاؤ، وہ تمہیں بس میں سوار کر دے گا۔ اس کے پاس ایک لفافہ اور سم لگا فون ہے، اپنی سم توڑ کر فون کے ساتھ پھینک دینا تاکہ وہ خبیث تمہیں ٹریس نہ کر سکے۔ میں تم سے رابطے میں رہوں گی، میری کزن تمہیں خود بس اڈے پر لینے آئیں گی تو فکر مت کرنا، وہ تمہیں پہچانتی ہیں اور تم بھی ان سے مل چکی ہو، وہ ساری سچویشن سے واقف ہیں۔ وہ جلدی جلدی بولتی خاموش ہوئی تو لائبہ اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی تھی، کیونکہ یہ الفاظ اس دوستی کے سامنے چھوٹے تھے۔ اس نے نائلہ کے کہے پر عمل کیا اور یوں وہ ایک نئے سفر پر روانہ ہوئی تھی۔ نہ جانے آگے کیسے لوگ ملتے اسے، لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ جس رب نے اسے برے لوگوں سے بچایا وہ آگے بھی اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے اور اس کے لیے اپنے رب کا ساتھ کافی تھا۔ لائبہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آنٹی بہت اچھی خاتون ہے۔ ہاں کچھ پرانے وقتوں کی خاتون ہے تو انہیں ماڈرن قسم کے لوگ اچھے نہیں لگتے، لیکن تم بالکل دیسی لگتی ہو تو مجھے یقین ہے وہ تمہیں پسند کریں گی۔ فضا جو نائلہ کی خالہ زاد سے اسے پیار سے سمجھا رہی تھی تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ وہ اس وقت ایک عالیشان گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کل بس اڈے سے فضا اسے اپنے گھر لے گئی تھی اور آج صبح ناشتے کے بعد وہ اسے شیرازی ہاؤس لے آئی تھی۔ وہ لوگ ایک صاف ستھرے کمرے میں داخل ہوئی جہاں ایک پروقار بزرگ خاتون بیڈ کراؤن سے پشت ملائے کسی دینی کتب کے مطالعے میں مصروف تھیں۔ انہیں دیکھ وہ کافی خوش اخلاقی سے ملی تھی۔ آنٹی ان سے ملیں گے، لائبہ پرویز ہے، میری عزیزوں میں سے ہے، سمجھے میری چھوٹی بہن ہے، بہت پیاری بچی ہے، بالکل آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق، یہ آپ کی نیو کیئر ٹیکر ہوگی۔ ان کے تعارف کروانے پر سریا بیگم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ پیازی رنگ کے لباس میں سر میں دوپٹہ لیے وہ سادگی میں بھی بلا کی پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کی بادامی آنکھیں، ستواں ناک، سرخی چھلکاتے گال
گلابی لب جنہیں وہ بار بار اندر کو دبا لیتی تھی۔ معصوم چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ میرے پاس آؤ۔ ان کے لہجے میں شفقت گھلی تو وہ درمیانے قدم اٹھاتے ان کے قریب ہوئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ہی قریب بٹھا لیا۔ آج کل کی لڑکیوں میں تو یہ حیا اور جھجک مفقود ہی ہو چکی ہے۔ سچ، اس مرتبہ فضا بچے تم نے دل خوش کر دیا۔ ضرور کسی نیک ماں کی تربیت کا ہاتھ ہے بچی کی پرورش میں۔ وہ تو گویا نہال ہی ہو گئی تھی۔ اب سے یہی بچی میری دیکھ بھال کرے گی۔ ثریا بیگم مطمئن بھی تھی اور خوش بھی۔ آپ ایک مرتبہ ہارون سے بھی پوچھ لیتی۔ ان کی بات سنتے انہوں نے لاپرواہی سے ہاتھ کو جنبش دی تھی۔ اس کی کیا مجال کہ میرے فیصلے سے انحراف کرے۔ تم بے فکر ہو کر بچی کو چھوڑ جاؤ۔ اب سے یہ میری اور اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی اس کی بات کا لطف لیتی ہنستی تو جواباً وہ دونوں بھی مسکرا دی تھی۔ فضا کو کہیں پہنچنا تھا تو وہ جلد ہی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ثریا بیگم کی ایک پرانی ملازمہ نے اسے پہلے ان کے کہنے پر پورا گھر دکھایا تھا۔ سب ملازمین سے تعارف کے بعد وہ واپس انہی کے پاس چلی آئی تھی۔ گھر بہت منظم طریقے سے چل رہا تھا۔ ہارون ان کا چھوٹا بیٹا تھا جو ایک کانفرنس کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ ان کا بڑا بیٹا اور ایک بڑی بیٹی ملک سے باہر اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے۔ مصروفیات کے سبب ان کا بہت کم یہاں آنا ہوتا تھا۔ بس کالز کا ویڈیو کال ہی ان سے رابطے کا ذریعہ تھا۔ وہ سارا دن ثریا بیگم کے ساتھ مصروف رہی تھی۔ وہ سچ میں ایک پرشفیق خاتون تھی۔ اس کی جھجک وہ ختم کر چکی تھی۔ وہ اب یوں تھی جیسے نہ جانے کب سے ایک دوسرے کی دوست ہوں۔ دونوں نے عشاء کی نماز بھی ساتھ ہی ادا کی تھی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب کوئی دبے قدموں ثریا بیگم کے کمرے میں داخل ہوا اور کمفرٹ میں دب کے وجود سے لپٹ گیا۔ سچ ماں، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ لائبہ جو گہری نیند میں تھی خود پر کسی کا سخت حصار محسوس کرتی ہڑبڑا کر اٹھی اور کمفرٹ سے منہ نکالتے ہی ان دونوں نفوس نے ایک دوسرے کو دیکھ چیخ ماری تھی۔ یا الہی خیر! باتھ روم سے نکلتی ثریا بیگم کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ آپ یہاں ہیں تو یہ کون ہے؟ وہ اجنبی چہرے کو دیکھا ونک زدہ سا ہوا، پھر سنبھل گیا۔ لائبہ نے کمفرٹ سینے تک کھینچا تھا۔ دوپٹہ اٹھانے کا وقت جو نہیں ملا تھا اسے۔ اس کی لمبے بالوں کی گھنی چوٹی اس کے سینے پر پڑی تھی جبکہ آوارہ لٹوں نے چہرے اور گردن کے خم کو گھیرے ہوئے تھا۔ معصوم چہرے پر گھبراہٹ اور آنکھوں میں ہلکی سی پانی کی تہ اسے سحرانگیز بنا رہی تھی۔ پاگل، یہ میری کیئر ٹیکر ہے۔ بچی کا نام لائبہ ہے اور لائبہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہارون شیرازی ہے۔ ان کے تعارف کروانے پر جہاں لائبہ کی اٹکی سانسیں بحال ہوئیں وہیں مقابل کے چہرے پر شرارتی مسکان کھلی تھی۔ آپ نے پریوں سے بھی کام لینا شروع کر دیا ہے؟ اپنے ازلی انداز میں بولتے وہ ان سے لپٹا تو انہوں نے اس کی کمر پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ یہ بچی لگتا ہے کافی پسند آئی ہے آپ کو جو اسے بستر تک رسائی مل گئی۔ ان کا سر چومتے وہ اس وقت بھی مذاق کے موڈ میں ہی تھا۔ اسے زیادہ تنگ نہیں کرنا۔ ان کی تنبیہ پر وہ فقط سر کو جنبش دے سکا تھا۔ ویسے میں معذرت چاہوں گا اگر میں نے آپ کو ڈرایا ہو تو۔ معصومیت کی انتہا کیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جو بولا تو اس کی بولتی آنکھوں کو دیکھ وہ گھبرا کر سرعت سے پلکوں کی چلمن گرا گئی تھی۔ چلیں، باقی کی ملاقات صبح ہوتی ہے۔ شب بخیر۔ اس کی جھجک محسوس کرتے ہارون کے لبوں پر پرشوق مسکان کھلی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے یہ لڑکی پہلی نظر میں اپنی سی لگی تھی۔ اس کے جاتے ہی لائبہ بستر پر ڈھہ گئی۔ پھر اسے ساری رات سکون سے نیند نہیں آئی تھی۔ فجر پڑھ کر وہ ثریا بیگم کو لان میں لے آئی تھی۔ وہ دونوں چہل قدمی میں مصروف احمد فراز کی شاعری پر بات چیت کر رہی تھی جب مین گیٹ کھلا اور ہارون ٹریک سوٹ میں دوڑتا ہوا ان تک آیا اور پرجوش انداز میں سلام کرتے حسب عادت جھک کر ثریا بیگم کا سر چوم گیا۔ اس عمل میں وہ لائبہ کے نزدیک ہوا تھا جبھی وہ سرعت سے چند قدم دور ہوتی سر پر پھسلتا دوپٹہ درست کرنے لگی تھی۔ یہ سچ میں اس دنیا کی لگتی نہیں ہے۔ اس نے یہ سرگوشی اپنی ماں کے کان میں منہ دیے کی تھی جس کے جواب میں وہ لائبہ کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ آلودہ فضا میں تازہ ہوا کا جھونکا۔ ان کی رائے سے متفق وہ ان سے الگ ہوا تھا جب ملازمہ ان کے قریب آئی تھی۔ سر، لینڈ لائن پر آپ کے لیے کئی مرتبہ کالز آ چکی ہیں۔ مؤدب انداز میں اطلاع دیتی وہ اس کے جواب کی منتظر ہوئی تھی۔ میں دیکھ لیتا ہوں، آپ جائیں۔ وہ جس قدر سنجیدگی سے بولا تھا لائبہ کو لگا وہ پہلے والے ہارون سے قدرے الگ شخصیت ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹا باتیں کرتے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے جبکہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے سر جھکائے ان کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ جب اس کا سر سامنے ماربل کے ستون سے ٹکرایا تو اسے دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ وہ جھٹ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی جب دو مہربان ہاتھوں نے پکڑ کر اسے اٹھایا اور نرمی سے اسے تھامے اندر لا کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ اتنی دیر میں ثریا بیگم ملازمہ سے فرسٹ ایڈ باکس منگوا چکی تھی۔ مجھے گھومڑ پڑ جائے گا، وہ روحانسی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ سکون سے بیٹھیں۔ اسے اٹھتا دیکھ مقابل نے لائبہ کو ڈپٹا تو وہ کچھ سہم کر واپس بیٹھ گئی تھی۔ اس کی پیشانی کی سرخ جگہ پر دوا لگاتے اس نے ایک چوڑی سی پٹی وہاں نرمی سے چپکا دی تھی۔
آپ کو اللہ نے 2 آنکھیں استعمال کے لیے دی ہیں تو کیا ضرورت تھی فرش کو دیکھ کر چلنے کی؟ اس کی سختی بھری سرزنش پر وہ روحانسی ہوئی تو ثریا بیگم نے اسے ٹوکا تھا۔ ہارون بس کرو، بچی ویسے ہی پریشان ہے۔ اپنی ماں کی بات سنتے وہ سر جھٹکتا اس کے قریب سے اٹھتے کچھ جھنجھلایا ہوا سا تھا۔ ایک عرصے لڑکیوں کے ساتھ رہا تھا، ہر طرح کی لڑکیوں سے بات اور بے تکلفی تھی اس کی۔ کئی لڑکیاں دوست بھی تھیں، لیکن اسے کبھی کسی کے لیے وہ درد محسوس نہیں ہوا جو اس لڑکی کی چوٹ پر اسے محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ الگ ہی محسوس کر رہا تھا۔ اسی کیفیت میں مبتلا وہ ریڈی ہو کر یونی کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ انگلش لٹریچر کا پروفیسر تھا۔ وہاں جا کر بھی اس کے دھیان کے سبھی دھاگے گویا ایک ہی وجود کے گرد بندھے ہوئے تھے۔ اسے جو محسوس ہو رہا تھا اس کا نام محبت تھا، لیکن اس بات کا ادراک ابھی اسے ہوا نہیں تھا یا ہو چکا تھا۔ کل ہمیں زید کے ولیمے میں شرکت کرنی ہے۔ بارات میں تو بہانہ کر دیا کہ تم نہیں ہو، لیکن کل ہمیں لازماً چلنا ہی ہوگا۔ وہ دونوں ماں بیٹا کھانے کی میز پر موجود تھے جب لائبہ نے ثریا بیگم کے آگے ان کا پرہیزی کھانا رکھا تھا، جسے دیکھ حیرت انگیز طور پر انہوں نے ناک منہ نہیں چڑھائے تھے بلکہ خاموشی سے کھانے لگی تھی۔ ہارون نے نگاہیں اٹھا کر اپنی ماں کے برابر میں بیٹھی لائبہ کو دیکھا اور وہ سرسری نظر کب گہری نظر میں بدل گئی اسے علم تک نہیں ہو سکا۔ اس کے کھانے کا انداز بڑا ہی نفاست پسندی لیے ہوئے تھا۔ وہ بہت سے سکون سے کھانا کھا رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ ہر طرح کی مصنوعی شے سے پاک تھا۔ مس لائبہ، آپ میک اپ یوز نہیں کرتی؟ اس اچانک بے معنی سوال کو سنتے ثریا بیگم اور لائبہ نے حیرانی کے عالم میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم میری بات کو گھما نہیں سکتے، ہمیں لازمی چلنا ہوگا۔ ثریا بیگم کے جتاتے انداز پر وہ سر جھٹک کر کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اچھا ہی ہوا میرے بیٹوں کے سوال کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ اس نے تشکر بھری سانس لی تھی، البتہ ایک نظر وہ لائبہ پر ڈالنا نہیں بھولا تھا جو اسے اب بھی الجھن آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ رات عشاء کے بعد وہ انہیں لباس بدلوا کر ان کے لیے گرم دودھ لینے کچن کی جانب چل دی تھی۔ باہر کافی گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی جب اچانک ہی ہر سو اندھیرا چھا گیا تھا۔ اندھیرے میں بس بجلی کے کڑکنے سے دور تک روشنی پھیل رہی تھی۔ پتوں اور درختوں کے سرسرانے کا شور ماحول کو پراسرار بنا رہا تھا۔ لائبہ کے گلے کی گلٹی ایک دم ڈوب کے ابھری جب اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ وہ خوف کے مارے وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی جب قدموں کی چاپ قریب ہوئی اور کوئی اس کے سامنے پنجوں کے بل آ بیٹھا تھا۔ لائبہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھ مقابل کے لہجے میں تشویش اتر آئی تھی۔ جب ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر لائبہ نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ اٹھایا تو بجلی ایک مرتبہ پھر چمکی تھی۔ لگتا ہے کہیں بجلی گری ہے، خوف کے سبب اس کی پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی تھی۔ اسے کہاں ان پہاڑی بارشوں کی عادت تھی، جب بھی اس کا رد عمل قدرے مختلف تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا، بجلی کہیں نہیں اس کے دل پر گری تھی۔ اٹھو، میں تمہیں کمرے تک چھوڑ آؤں، جنریٹر میں کچھ فالٹ آیا ہے، لائٹ آنے میں کچھ دیر لگے گی۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے کی تو اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اسے دے دیا تھا، کیونکہ ایک دم سے کھڑے ہونے کی اس میں طاقت نہیں بچی تھی۔ اسے اپنی ٹانگیں سن سی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ سلیپر کے بغیر ہیں؟ مقابل کی نظر اس کے پیروں تک گئی تو وہ شرمندگی کے مارے سر جھکا گئی تھی۔ یہاں اکثر رات کو موسم سرد ہوتا ہے اور ابھی تو بارش بھی ہو رہی ہے، اور ایسے میں یہ ماربل بھی سرد ہوگا، اور آپ یوں ہی اٹھ کر چلی آئیں۔ وہ برہمی کا اظہار کرتے ایک جانب ترتیب سے بنے کیبنٹ کھول کر اس میں سے نئے سلیپر کی جوڑی نکال کر اس کے قدموں میں رکھ گیا تھا۔ میں دودھ نکال لوں پھر چلتے ہیں۔ تیزی سے سلیپر میں پاؤں ڈالے مقابل کے غصے سے خائف اس نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جلدی چلنے کو کہا تھا، کیونکہ یہاں اچھی خاصی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی اور محترمہ لان کا سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ یہ کراچی والے بنا، وہ بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹک گیا تھا۔ اندھیرے میں موبائل کی ٹارچ سے پھوٹتی روشنی لائبہ کے وجود پر پڑتی اسے کسی دیو ملائی کہانیوں کا کردار بنا رہی تھی، جبکہ وہ ٹریس کی کیفیت میں بس اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ لائٹ بھی آ چکی تھی لیکن اس نے موبائل کی ٹارچ بند نہیں کی تھی۔ لائٹ آ گئی ہے، وہ اس کے قریب ٹھہرتی نرمی سے بولتی آگے نکل گئی تو مقابل کی گردن میں کان کی انداز میں اس کی جانب گھومی تھی۔ ولیمے کی تقریب میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شامل ہونا پڑ رہا تھا۔ اسے اس طرح کی گھریلو تقریبات زہر لگتی تھی، لیکن بس اپنی ماں کی وجہ سے وہ یہ زہر کا گھونٹ پی رہا تھا۔ کائی رنگ کے کوٹ پینٹ میں ملبوس وہ اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ صوفے پر بیٹھا موبائل فون میں مصروف ثریا بیگم کا انتظار کر رہا تھا۔ جب قدموں کی چاپ پر اس نے نگاہیں اٹھائیں تو یوں لگا سارے جہاں کا حسن ایک وجود میں سمٹ آیا ہے۔ آج ہی تو اس نے لائبہ کے لیے آن لائن شاپنگ کی تھی اور شام تک اس کا پارسل موصول بھی ہو گیا تھا۔ لائبہ نے یہ چیزیں لینے سے انکار کیا لیکن ثریا بیگم کے پیار بھرے اصرار پر وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ انہی ملبوسات میں سے ثریا بیگم نے اس کے لیے ہاف وائٹ کلر کا لباس منتخب کیا تھا جس کی شرٹ ٹخنوں تک تھی۔ وہ سلیقے سے دوپٹہ لیے ہوئے کافی پروکار لگ رہی تھی، آنکھوں میں کاجل اور لبوں پر گلابی لپ گلوس لگائے وہ سادگی میں بھی بلا کی حسین لگ رہی تھی۔
میں زیادہ اوور تو نہیں لگ رہی ہوں نا؟ وہ نروس دکھائی دیتی تھی۔ وجہ ڈریس کچھ ہیوی تھا۔ ارے لڑکی بس کرو، جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں دیکھنا لڑکیاں کیسے میک اپ کی دکان بنی گھوم رہی ہوں گی، اور ایک تم ہلکا سا بیس کاجل اور گلوس لگانے کے بعد اس قدر حساس ہو رہی ہو۔ ان کے پیار سے ڈپٹنے پر جہاں وہ خفت زدہ سے مسکرا دی تھی، وہیں وہ ہوش میں آتا تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جس وقت وہ لوگ ہوٹل پہنچے دلہا دلہن کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ ایک طرف میوزک چل رہا تھا تو دوسری طرف سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب تھا۔ وہاں موجود تمام صنف نازک نے حد سے زیادہ بولڈ ڈریسنگ کی ہوئی تھی، جسے دیکھ بیچاری لائبہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ ہارون نے اپنی ماں کو اشارہ دیا تو وہ بھی جواباً مسکراتی اپنے بیٹے کو آنکھیں دکھا گئی تھی۔ محفل میں شامل ہوتے ہی وہ تینوں ہی کئی نگاہوں کا مرکز بنے تھے۔ جہاں کئی لڑکوں کی نگاہیں اس مشرقی حسن پر جمی تھی، وہیں لڑکیاں ہارون کی سمت کھینچی چلی آ رہی تھیں، جبکہ ثریا بیگم سے سبھی باری باری ملنے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہاں ان کا پورا خاندان ہی موجود تھا۔ سب لائبہ کو دیکھ کر متجسس ہوئی تھی جب انہوں نے اس کا تعارف اپنی بیٹی کی دوست کی بہن کے طور پر کروایا تھا۔ پڑھائی کے سلسلے میں وہ کچھ وقت کے لیے ان کے پاس ٹھہری تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے کام کی وجہ سے اسے جج کرے۔ یہی معلومات وہاں بجلی کی تیزی سے حرکت میں آئی تھی۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ سب کی نگاہوں کا مرکز خود کو محسوس کرتی وہ گھبرا کر وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ بوفے سائڈ پر جاتے اس نے ایک نظر ہارون پر ڈالی تھی جو اپنے کزنز وغیرہ میں گھرا کھڑا تھا، جس میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ وہ نظریں چراتی آگے بڑھ گئی تھی، جب بھی خشک گلا تر کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں ایک بار کے پاس چلی گئی۔ مجھے پانی چاہیے، اس نے وہاں موجود لڑکے کو مخاطب کیا تو وہ پہلے حیران ہوا، پھر سر جھٹکتا اسے گلاس میں پانی بھر کر دے گیا۔ ہیلو، میرا نام ناصر ہے، اور آپ کا خوبصورت نام؟ ایک خوش شکل سا نوجوان پرتکلف انداز میں بولتا اس کے برابر آ کر بیٹھا تو وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے بس پانی لیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں گلاس دیکھ وہ اچنبے کا شکار ہوا تھا۔ اس لیے کہ مجھے حرام شے سے شغف نہیں، خشک لہجے میں بولتے وہ گلاس کاؤنٹر پر رکھتی آگے بڑھ گئی تھی۔ دراصل پانی مانگنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ایک بار تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتے ہی اس نے پانی بھی بمشکل حلق سے اتارا تھا۔ ارے مس بیوٹی، آپ تو خفا ہی ہو گئیں۔ وہ جھٹ اس کے پیچھے آیا تھا۔ ایکسکیوز می، میں آپ کو جانتی نہیں تو خفکی کیسی؟ اس کے منہ پر سچ کا تھپڑ رسید کیے وہ وہاں سے نکلی تو وہ لڑکا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کیا ہم ایک دوسرے کو جان نہیں سکتے؟ میرا مطلب ہم دوست بن سکتے ہیں؟ وہ اچانک اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اچانک ہی وہاں ہارون کی آمد ہوئی تھی۔ وہ یوں آ کر کھڑا ہوا تھا کہ لائبہ اس کی پشت کے پیچھے چھپ گئی تھی، جبکہ اس کے کڑے لہجے کے استفسار پر ناصر ایک لمحے کو بوکھلا سا گیا تھا۔ کچھ نہیں ہارون، میں تو بس دوستی کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ سنبھل کر گویا ہوا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ مقابل کا غصہ کافی خطرناک قسم کا ہے، جبکہ ناصر کی بات سنتے اس کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات رقم ہوئے تھے۔ ہر لڑکی ہمارے سرکل میں موجود لڑکیوں جیسی عام نہیں ہوتی، کرخت لہجے میں ناصر کو جواب دیتے وہ لائبہ کی کڑائی پکڑے آگے بڑھ گیا تھا تو لائبہ نے تیزی سے اس کی گرفت سے اپنی کلائی کھینچ کر اسے گھورا تھا۔ میں سچ میں عام نہیں ہوں جو ہر ایک کو آسانی سے میسر آ جائے۔ وہ اس پر الٹا خفا ہوتی تیز قدم اٹھائے ثریا بیگم کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کے اتنے شدید رد عمل پر وہ چند لمحات کے لیے دنگ سا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کی نظریں اس وقت سے لائبہ پر ٹکی تھی جب وہ اس کے سامنے سے گزر کر گئی تھی۔ جب بھی اس نے ناصر کو اس کے قریب ہوتے دیکھا تو وہ اپنے کزنز کے جھرمٹ سے نکل کر عجلت میں آگے بڑھتے ویٹر سے ٹکرایا تو وائن کا گلاس اس کے کوٹ پر الٹ گیا تھا۔ لائبہ شاید اسی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو چکی تھی۔ اسے لگا کہ ہارون بھی اس قسم کی عادات کا مالک ہے۔ جب بھی وہ درستگی سے اسے جواب دیتی وہاں سے نکل گئی۔ یہ چند دنوں کے بعد کی بات تھی کہ وہ آفس سے لوٹا تو دیکھا اس کے تایا اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ان کا آنا غیر متوقع نہیں تھا، لیکن اسے نہ جانے کیوں ان کی آمد ناگوار گزری تھی۔ وہ چینج کر کے ڈرائنگ روم میں چلا آیا تھا جہاں لائبہ کی غیر حاضری اس کے سکون کا باعث بنی تھی۔ جب باتوں میں اس کی تائی نے ناصر کے لیے لائبہ کا ہاتھ مانگا تھا۔ سچ میرے بیٹے نے تو جب سے اس لڑکی کو دیکھا ہے وہ دیوانہ بنا ہوا پھر رہا ہے، اور مجھے بھی لائبہ پسند آئی ہے۔ لائبہ کی تعریف پر جہاں ثریا بیگم مسکرا دی تھی وہیں اس نے غصہ دبائے پہلو بدلا تھا۔ وہ بچی سچ میں بہت اچھی ہے، جس گھر جائے گی اس گھر کو روشن کر دے گی۔ میں ابھی سے بتا دوں کہ لائبہ یتیم بچی ہے، اس کی کفالت کا ذمہ میں نے لیا ہے کیونکہ وہ مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، اور رشتے کی جہاں تک بات ہے تو اس کے لیے مجھے لائبہ سے پوچھنا پڑے گا۔ انہوں نے طریقے سے بات سنبھالی تھی۔ ناصر جس عادات کا مالک تھا وہ کسی طرح بھی لائبہ کے قابل نہیں تھا۔ وہ انہیں ایسے ہی صاف انکار نہیں کر سکی تھی۔ آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ ناصر کسی طرح سے بھی لائبہ کے قابل نہیں ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ برہم ہو رہا تھا۔ اس طرح کے معاملات میں بے صبراپن نہیں دکھاتے، اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم کب سے اس قدر جذباتی ہو گئے۔ تم تو بڑے تحمل مزاج انسان ہو۔
انہوں نے اس کے غسیل تیور بغور نوٹ کیے تھے۔ آپ بس کریں ماں اور چلیں، میں آپ کو کمرے تک چھوڑ آؤں، کیونکہ لائبہ صاحبہ تو پردہ کیے بیٹھی ہیں۔ وہ نہ جانے کیوں چڑچڑا سا ہوئے بیٹھا تھا۔ بکواس مت کرو، انہوں نے جھٹ اسے جھڑک دیا تو اس کا منہ حیرانی کے عالم میں کھل گیا تھا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، اس نے گویا انہیں یاد کروایا اور پھر انہیں سمجھنے کا کوئی بھی موقع دیے بغیر انہیں گود میں اٹھا کر ان کے کمرے تک لے کر گیا تھا۔ میں وضو کر رہا ہوں، ہنس کر اس کے بال خراب کرتی وہ اس کی گود سے اتر کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جب لائبہ نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ وہ دعا مانگنے میں محو تھی اور مقابل اسے دیکھنے میں کوئی نور تھا جس کے حالے میں اس کا دلکش وجود قید تھا۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے جاتا کہ ثریا بیگم کی آمد پر وہ ہوش میں آتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ لڑکی سچ میں مجھے دیوانہ بنا کر چھوڑے گی، بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لائبہ کو ثریا بیگم کے کھانے کے لیے گروسری کرنی تھی، جس سبب وہ قریبی مارٹ چلی آئی تھی۔ وہ لسٹ بنا کر لائی تھی اور اسی حساب سے سامان نکال رہی تھی جب اچانک ہی کوئی اس کے قریب ہوا تو وہ تیزی سے فاصلے پر ہوتے نوارد کو گھورنے لگی تھی۔ میں گھر آیا تو پتہ چلا تم مارٹ گئی ہو، تو بس میں تمہاری فکر میں یہاں چلا آیا۔ نیا شہر ہے، کہیں تم گم ہی نہ ہو جاؤ۔ اس کے معصوم چہرے پر نظریں جمائے اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ رقصاں تھی۔ میں کوئی ننھی بچی نہیں جو گم ہو جاؤں گی۔ وہ نہ جانے کیوں ایک دم سے چڑ گئی تھی، شاید وہ اس کی اپنی طرف بڑھتے قدموں کو محسوس کر چکی تھی جبھی وہ فاصلہ بنا لینا چاہتی تھی۔ آپ مجھے اگنور کر رہی ہیں؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ ٹرالی پکڑے چل رہا تھا۔ مجھے پسند نہیں کوئی بلا وجہ میرے قریب ہو، اس نے گویا سیدھے سے جواب منہ پر دے مارا جس کا اس نے برا بنائے بغیر لطف اٹھایا تھا۔ سچ آپ ایک دم کھری بندی ہیں، آئی لائک اٹ۔ وہ بھی کیا کم تھا بے دھڑک بولنے میں۔ مجھے آپ کے پسند ناپسند میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی تو وہ مزید تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ لیکن مجھے تو آپ کے پسند ناپسند میں شدید قسم کی دلچسپی ہے، شرارت بھری سنجیدگی سے کہتے اس نے ہاتھ بڑھا کر شہد کی بوتل اٹھا کے ٹرالی میں ڈالی تھی۔ آپ بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ اس نے گویا اسے پروفیسر ہونے کا طعنہ مارا تھا۔ انگلش لٹریچر، جواب جھٹ موصول ہوا تھا جب وہ غصے میں پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ لڑکی غصے میں اتنی پیاری لگتی ہے۔ پیچھے وہ بالوں میں ہاتھ چلاتے خوشگوار انداز میں بڑبڑاتے ہوئے خود بھی اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے اور گھر پہنچنے تک لائبہ نے چہرہ گھما کر رکھا تھا، جبکہ مقابل کی پرشوق نظریں بار بار اسی کی سمت پلٹ جاتی تھیں۔ ایسے میں وہ دونوں ہی نہیں نوٹ کر پا رہے تھے کہ ایک گاڑی ان کا پیچھا کرتی آ رہی ہے۔ ہارون کی تائی نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ طلب کیا تھا۔ کھانے کی میز پر انہوں نے یہ بات شروع کرتے گویا ہارون کے پاس لائبہ اپنے والد کی بات مان لے گی اور جہانگیر کی دلہن بن جائے گی، یا پھر وہ آخری لمحے تک مخالفت کرنے والی ہے؟ یہ تو لائبہ کو پتا، یا آپ لوگوں کو جو پڑھ رہے ہو بتاؤ ذرا، کیا لگتا ہے آپ کو لائبہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ انکار کر دے، سنجیدگی سے جواب دیتے اس نے ثریا بیگم کے پلیٹ میں سلاد رکھا تھا۔ اور اگر میں تم سے اپنے بیٹے کا ہاتھ مانگوں تو پھر تمہارا جواب کیا ہوگا؟ انہوں نے اچانک ہی یہ سوال کرتے جہاں اسے ساکت کیا تھا وہیں ہارون کے گلے میں نوالا پھنس گیا تھا۔ اسے زوردار پھندا لگا تو اس نے قریب رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا تھا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے تو آپ اس خیال کو بھی چھوڑ دیں۔ وہ سنبھل کر گویا ہوتی کھانے سے ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ تم ابھی ایک دم سے فیصلہ مت کرو، کچھ وقت لے لو اور کھانا ختم کرو۔ ان کے نرم لہجے پر نہ جانے کیوں لائبہ کا دل بھر آیا تھا، تو وہیں اس کے تاثرات بغور دیکھتے ہارون کسی گہری سوچ میں مبتلا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد وہ کسی کام سے باہر نکل گیا تھا اور جس وقت اس کی واپسی ہوئی لائبہ اسے لان میں ٹہلتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ پریشان لگ رہی ہو؟ مقابل کے سوال پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ جس بھانجی کو اولاد کی خاطر پالا اسے وہ مس کر رہی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ دامن بچا کر وہاں سے نکل جاتی کہ مقابل نے اس کے دوپٹے کا پلو تھام کر اسے روک لیا تھا۔ مجھ سے شادی سے انکار کیوں؟ اگر تم اس غلط فہمی ہو کہ اس دن میں نے ڈرنک کی تھی تو میں تمہاری غلط فہمی، وہ اپنی صفائی میں بول رہا تھا جب اس نے ہارون کی بات کاٹی تھی۔ مجھے علم ہے آپ ڈرنک نہیں کرتے، آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ اس کی صاف گوئی مقابل کا دل ہلکا کر چکی تھی۔ پھر انکار کی وجہ؟ کیا میں ہینڈسم نہیں ہوں؟ وہ گویا جیرا پر اتر آیا تھا۔ آپ حد سے زیادہ ہی وجیحہ ہیں، بے ساختہ بول کر وہ بوکھلائی تھی۔ تو انکار کی وجہ کچھ اور ہے؟ وہ اس کے روبرو آتے اس کے چہرے پر کچھ خاص تلاش کرنے لگا تھا۔ اس خیال سے بھی اس کا دل ڈوبا تھا کہ اس کے دل میں شاید کوئی اور ہوگا۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر جھنجھلاتے گویا ہوئی تھی۔ میں آپ سے کیا کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتی؟ آپ میرے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں جو مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں گھر سے بھاگی ہوئی بدنام زمانہ لڑکی ہوں اور ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسایا کرتی۔ اچانک ہی وہ خود کے لیے حد سے زیادہ کڑوی ہی نہیں بلکہ بے حس بھی ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کی بات سمجھنے کی تگدوں میں اسے دیکھے گیا تھا۔
میں یہاں سکون سے زندگی بسر کرنے آئی ہوں، تو پلیز مجھے سکون سے رہنے دیں۔ آنکھوں میں آنسو بھرے اس نے ہارون کے آگے ہاتھ جوڑے اور تیزی سے وہاں سے دوڑتے ہوئے نکلتی چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ پرسوچ انداز میں وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ ہارون اب تک لائبہ سے رات ہوئی گفتگو کے زیر اثر تھا۔ وہ یہ یقین کر ہی نہیں سکتا تھا لائبہ جیسی لڑکی گھر سے بھاگ سکتی ہے، اور اس نے یہ عمل کیا بھی تھا تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی ٹھوس وجہ رہی ہوگی۔ شاور لے کر ریڈی ہوتے ہوئے بھی اس کے دل و دماغ میں وہ اس کی باتیں گردش کرتی رہی تھی، اور اسی کیفیت میں ثریا بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سلام کرتے اس نے حسب عادت جھک کر ان کا سر چوما تھا، جس کے جواب میں انہوں نے اسے دعائیں دی تھیں۔ آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ وہ ان کے چہرے پر فکر مندی کے اثار بھاپ گیا تھا۔ لائبہ کی وجہ سے فکر مند ہوں، بخار میں پھنک رہی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے کمفرٹ میں دبکی پڑی ہے۔ ان کے انداز میں لائبہ کے لیے صاف محبت محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماں جی۔ اس نے کمفرٹ کے اندر سے اپنا سرخ پڑتا چہرہ باہر نکالا تو اس کی نظریں ہارون کی نظروں سے جا ٹکرائی تھیں، جو اسے دیکھ کم گھور جاتا رہا تھا۔ کہاں سے ٹھیک ہو تم؟ اس طرح میری ماں کا خیال رکھو گی؟ 5 منٹ میں ریڈی ہو کر باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ویسے میں تمہیں اس قدر غیر ذمہ دار اور جذباتی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اچھے سے اسے جھاڑ پلا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ تم اس کی باتیں دل پر مت لو، بس تمہاری فکر میں بول گیا ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے پچکارا تھا۔ لو بھلا، فکر میں کون اتنی باتیں سناتا ہے؟ منہ بسورے وہ بستر چھوڑ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جب ملازمہ ناشتے کی ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی، اس کی بھی اتری صورت دیکھ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ بھی یقیناً ہانور کی جھاڑ کھا کر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد لائبہ پھولے منہ کے ساتھ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے پہلے ہی اس کے لیے وقت لے چکا تھا۔ جب بھی وہاں پہنچتے ہی نرس اسے اپنے ساتھ اندر لے گئی تھی، جبکہ وہ کاؤنٹر پر کھڑا ضروری کارروائی مکمل کروانے لگا تھا۔ اسی وقت جہانگیر اس کے قریب چلا آیا تھا۔ چند دنوں سے اس کا بندہ اس کا پیچھا کر رہا تھا، اور آج کہیں جا کر اسے مقابل سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ اس کے مہذب انداز کو دیکھ ہارون نے اس کی بات سننے کی حامی بھر لی تھی۔ مجھے جہانگیر سکندر کہتے ہیں۔ میں نہ صرف لائبہ کی مرحومہ بہن کا شوہر ہوں، بلکہ اس کے ہونے والا شوہر بھی تھا۔ ہمارے نکاح سے پہلے ہی وہ اچانک ہی شاپنگ کے دوران مال سے بھاگ کر آ گئی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو میں آپ کو اس کی والد سے بات کروا دیتا ہوں۔ اس نے اتنا کہہ کر فون نکالا تھا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا تھا، جب جہانگیر نے چند تصاویر کھول کر اسے دکھائی تھی، جسے دیکھ ہارون نے غصے میں اپنی مٹھیاں کس لی تھیں۔ لائبہ دراصل کچھ آزاد خیال کی لڑکی ہے۔ پہلے اس کا وحید نامی لڑکے سے افیئر چل رہا تھا۔ جب اس کے والد کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بدنامی کے ڈر سے اس لڑکے سے لائبہ کی شادی طے کر دی، لیکن ہمیں علم نہیں تھا کہ اس کی ایک اور لڑکے سے دوستی بھی تھی، جو اچانک گھر چلا آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ اس لڑکے کے بارے میں جب وحید کو علم ہوا، اس نے رشتہ توڑ دیا۔ اس بدنامی کے خوف سے انکل نے اس کا نکاح مجھ سے کر دیا، لیکن لائبہ کو شاید شادی قید کی مانند لگتی تھی، جبھی وہ نکاح سے پہلے ہی بھاگ گئی تھی۔ وہ شرافت کی مورت بنے بولے ہی جا رہا تھا تو وہیں بظاہر تحمل سے ہارون نے اس کی ساری بکواس سن لی تھی۔ مسٹر جہانگیر، مجھے آپ کی کسی بات کا بھروسہ نہیں، کیونکہ جس لائبہ کو میں جانتا ہوں وہ بالکل بھی ویسی نہیں جیسی آپ بتا رہے ہیں۔ مقابل کی بات نے ایک لمحے کو اسے دنگ کیا تھا۔ آپ اسے ابھی جانتے نہیں ہیں۔ ایک شوہر سے اچھا اس کی بیوی کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ درستگی سے اس کی بات کاٹتا مقابل کو صدمے سے دوچار کر گیا تھا۔ آئندہ میری بیوی کے بارے میں کوئی بھی بکواس کی تو حد تک عزت کا کیس ٹھوک کر جیل کروا دوں گا۔ میرا نام ہارون شیرازی ہے۔ میرے بارے میں پتہ کر سکتے ہو تم کہ میں کیا چیز ہوں، تو محتاط رہو، یہ نہ ہو تمہارے اپنے تمہیں ڈھونڈتے رہ جائیں اور تمہارا نام و نشان تک کہیں بھی نہ ملنے سے رہے۔ سرد لہجے میں اسے تنبیہ کرتے اس نے مقابل کے کوٹ کا کالر درست کیا اور تیزی سے پلٹ گیا۔ پیچھے جہانگیر وار خالی جانے پر پیچھے تاب کھا کر رہ گیا تھا، تو وہیں دوسری طرف وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے ہارون کہیں نہیں دکھائی دیا تھا۔ اس نے سر پر شال کو درست کیا۔ اس کے ہاتھ میں دواؤں کا پرچہ تھا۔ وہ ہارون کو دیکھتے ہوئے آ رہی تھی جب اس کی نظر ایک شخص پر گویا جم سی گئی تھی۔ وہ یقیناً جہانگیر سکندر تھا۔ اس شخص سے بھاگ کر وہ یہاں آئی تھی اور وہ اسے تلاش کرتے یہاں بھی آ گیا تھا۔ اچانک اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گر جاتی، دو مہربان ہاتھوں نے آگے بڑھ کر اسے سرعت سے تھاما تھا۔ تم ٹھیک ہو لائبہ؟ اس کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر مقابل کو تشویش میں مبتلا کر گئی تھی۔ مجھے بس گھر جانا ہے۔ وہ نکاحت زدہ سی گویا ہوئی تو وہ اسے تھامے باہر کی جانب چل دیا تھا۔ راستے سے اس نے فریش جوس کا گلاس اسے لے کر دیا تھا۔ مجھ سے یہ نہیں پیا جائے گا۔ اس نے جوس کو دیکھ کڑوا سا منہ بنایا تھا۔ خاموشی سے اسے ختم کرو جب تک میں فارمیسی سے ہو کر آتا ہوں۔ اس پر روب جاڑے وہ گاڑی سے اترا تو اس نے گھونٹ گھونٹ کرتے جوس بمشکل حلق سے نیچے اتارا تھا۔ پیٹ خالی تھا۔ جوس پینے سے کافی تقویت ملی تھی اسے۔ جب کسی لائبہ نے نظریں اٹھا کر جیسے ہی شیشے کی جانب دیکھا، اسے یوں لگا اس نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹ اس کے قدموں میں گرا تھا۔
کھول دروازہ بدبخت اولاد، آج میں تیرا قصہ ہی ختم کر دوں گا، ہمیں اور کتنا بے عزت کروائے گی، کھول دروازہ۔ ہارون آٹو لاک لگا کر گیا تھا جبھی وہ باہر سے دروازہ نہیں کھول پا رہے تھے، بس چیخ چلا رہے تھے۔ انہیں یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ وہ حواس قابو میں نہیں رکھ سکی تھی۔ ایک تو پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے وہ لوگ اس کا ذہنی سکون کھا چکے تھے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی نیچے کو جھک گئی تھی۔ جب کچھ دیر بعد کسی نے اس کے کندھے کو چھوا تو وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی، لیکن سامنے موجود شخص کو دیکھ وہ بے ساختہ ہی اس کے بازو سے چمٹ کر رونے لگی تھی۔ پلیز مجھے بچا لیں، مجھے نہیں جانا واپس ان لوگوں کے ساتھ، پلیز میری مدد کریں۔ وہ جس طرح سے رو رو کر اس سے مدد مانگ رہی تھی، مقابل کو اس کی حالت دیکھ تشویش نے آ گھیرا تھا۔ جب اچانک وہ ڈھیلی پڑتی اس سے پہلے گر جاتی، مقابل نے سرعت سے اسے سنبھالا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس کی آنکھ کھلی تو ثریا بیگم اس کے قریب ہی بیٹھی دکھائی دی تھی۔ میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی شرمندہ سا گویا ہوئی تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے، انہوں نے پریشان ہی نہیں ہمیں تنگ بھی کیا ہے۔ 3 دن سے ہم محترمہ کی خدمتیں کر رہے ہیں۔ صوفے پر بیٹھے ہارون نے جھٹ اپنی ماں کی بات کاٹ کر بیچ میں لقمہ دیا تو انہوں نے پلٹ کر اپنے بیٹے کو سخت گھری سے نوازا تھا۔ وہ بس مذاق کر رہا ہے۔ اس کی اتری صورت دیکھ انہوں نے پیار سے پچکارا تو اس نے ایک شکایتی نظر مقابل کے چہرے پر ڈالی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی یوں بولتی نظروں کو دیکھ وہ خائف ہوئی تھی۔ تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ ثریا بیگم نے اپنے لاڈلے کو دبے الفاظ میں کمرے سے نکل جانے کو کہا تھا۔ نہیں، آج کل میں بالکل فری ہوں، میرے یونی والے مجھ سے کام کروا کر تھک چکے ہیں تو مجھے کچھ وقت کے لیے چھٹی دے دی ہے۔ اب آپ اس دوران میرا نکاح کر دیں گے، اچھا موقع ہے، اگر میں مصروف ہو گئے تو شکایت مت کرنا۔ سنجیدگی سے اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا، جبکہ اس کی نکاح والی بات سن کر نہ جانے کیوں اسے اچھا محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ جس وقت نہا دھو کر لباس بدلتی کمرے سے نکلی، نیچے نہیں آئے ایک ہنگامہ مچا تھا۔ پرویز صاحب جہانگیر کے ساتھ نیچے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ اسے جب یہ بات پتہ چلی وہ نیچے جانے کے لیے اٹھی تھی۔ تم یہیں ٹھہر جاؤ، ہارون نے ہم میں سے کسی کو بھی باہر آنے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے اسے روکنے کی صحیح کی تھی۔ یہ معاملہ میرا ہے تو اسے حل بھی میں ہی کروں گی، اتنا کہہ کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ ارے دیکھو وہ مما آ گئیں۔ جہانگیر نے گود میں اٹھائی نمرا کو جان کر لائبہ کی جانب متوجہ کیا تھا۔ اتنے وقت کے بعد نمرا کو دیکھ اس کا دل چاہا وہ اسے لے کر خوب پیار کرے، اسے اپنے سینے سے لگائے، لیکن وہ جلد ہی اس جذباتی حملے سے بچ نکل آئی تھی، جبکہ اس کی آمد ہارون کو قطعی پسند نہیں آئی تھی۔ میں نمرا کی ماں نہیں اس کی خالہ ہوں، تو یہ جذباتی بلیک میلنگ بند کریں، اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ لوگ یہاں کر کیا رہے ہیں۔ میں تو بدنامی کا داغ تھی، آپ پر بوجھ تھی، تو میں نے خود کو آپ سے دور کر لیا۔ اب کیوں آپ لوگ سکون سے نہیں رہ رہے؟ بار بار میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ سرد لب و لہجے میں ایک ساتھ ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھی۔ تم اپنے باپ سے کس طرح بات کر رہی ہو؟ وہ غصے میں اسے مارنے بڑھے تھے جب ہارون تیزی سے ان کے آگے آتے اس کی ڈھال بنا تھا۔ ہارون پلیز مجھے بات کرنے دیں۔ اس کے لہجے میں مقابل کے لیے مکمل احترام موجود تھا۔ وہ بھی اس کی بات سن کر ایک جانب ہوتے دور جانے کے بجائے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کس منہ سے خود کو باپ کہہ رہے ہیں؟ وہ گویا گیلی لکڑی کے جیسے سلگی تھی۔ باپ وہ ہوتا ہے جس کا ساتھ تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ آپ نے تو تحفظ سے دور کبھی نرم نگاہ تک ہم پر نہیں ڈالی۔ ماں سے نالا رہیں کہ انہوں نے بیٹیاں پیدا کر کے دیں، اور ہم سے نالا رہیں کہ ہم بیٹیاں کیوں ہیں؟ باپ ایسے ہوتے ہیں؟ اس کا لہجہ چٹخا تھا، جبکہ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ مجھ پر اس شخص نے تہمت لگوائی کیونکہ یہ جانتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں جو اس شخص کا گریبان پکڑے، اور آپ نے کیا کیا؟ بیٹی پر اعتبار کرنے کی بجائے غیر کا اعتبار کیا، اور مجھے مار پیٹ کر اسی شخص کے حوالے کرنا چاہا جس نے اپنے منہ سے اپنے کالے کارنامے کا اعتراف کیا۔ اس مرتبہ اس کی آواز بلند تھی۔ انکل یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ جٹ معصوم بنا تھا۔ خدا کا خوف کرو، تم بھی ایک بیٹی کے باپ ہو۔ وہ تڑک کر گویا ہوئی تو جواباً اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ طیش میں بھڑکا تو ہارون آگے بڑھ کر اس سے پہلے اسے مارتا لائبہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا تھا۔ مجھے اس غیر سے کوئی شکوہ نہیں، شکایت تو مجھے بابا سے تھی، لیکن اب وہ بھی نہیں رہی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بولتی آنکھوں میں آئی نمی بے دردی سے خشک کر گئی تھی۔ میرا آج کے بعد آپ لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں مر چکی ہوں آپ کے لیے، تو برائے مہربانی مجھ سے ملنے یا یہاں آنے کی دوبارہ کوشش نہیں کیجیے گا۔ سنجیدگی سے کہتی وہ پلٹنے لگی جب ہارون شیرازی کے الفاظ نے اس کے پیر زنجیر کیے تھے۔ میری بیوی آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہے، اس لیے دوبارہ اس سے ملنے یا یہاں آنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ میں آپ پر کیس کر دوں گا، پھر پولیس آپ کو دیکھ لے گی۔ مقابل کی دھمکی پر وہ دونوں ہی گھبرا کر وہاں سے نکل گئے تھے، کیونکہ اس کا گھر اور رہن سہن دیکھ وہ اس کی طاقت سے اچھے سے واقف ہو چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہارون چلتا ہوا اس کے سامنے آ ٹھہرا تھا۔ بہت جلد ہمارا نکاح ہونے والا ہے، اور اس مرتبہ اگر نہ کی تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ وہ اسے جس طرح دھمکا رہا تھا، لائبہ نے پوری آنکھیں کھول حیرانگی کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔
اور اگر میں یہاں سے بھاگ جاؤں تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ اس لمحے بے خوف سی تھی۔ کوشش کر لو، ہارون شیرازی کے گھر سے کیا دل تک سے نہیں نکل سکتی تم؟ اس کے انداز میں کچھ تو بات ایسی تھی کہ وہ بے ساختہ ہی نظریں چراتی اس کے پہلو سے ہوتی تیزی سے ثریا بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے؟ اسے دیکھ وہ فکر مندی سے پوچھتی، اس سے پہلے اٹھ کر کھڑی ہوتی، وہ لپک کر ان تک پہنچتی، انہیں واپس بٹھا گئی تھی۔ وہ لوگ جا چکے ہیں، اب کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ بولتے ہوئے آپ دیدہ ہوئی تو انہوں نے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ وہ اس کے ماضی کی کتاب کے ورق سے واقف تھیں۔ میں تمہاری ماں جیسی ہوں، خود کو اکیلا مت سمجھو۔ اب میرا خاندان ہی تمہارا خاندان ہے، پھر میرا نالائق بیٹا بھی تمہارا ہی ہے، پیار سے کہتی آخر میں وہ شرارتاً گویا ہوتی اسے جھینپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ آپ بھی یہی چاہتی ہیں جو وہ چاہتے ہیں؟ ان سے الگ ہوتے وہ انہیں دیکھ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ میں تو پہلے دن سے یہی چاہتی تھی کہ تم جو اب آئی ہو تو پھر کہیں مت جاؤ۔ وہ اس کا گال چھو کر پیار بھرے انداز سے بولے تو وہ کتنی ہی دیر ان کے پرشفیق چہرے کو دیکھے گئی تھی۔ پھر سب کچھ اس شخص کے کہے مطابق ہوا تھا۔ اس کے گھر والے اور قریبی احباب اس نکاح کی تقریب میں شامل تھے۔ لائبہ کی طرف سے فضا کی فیملی اور نائلہ کی فیملی شامل تھی۔ ہارون نے پرویز صاحب کو بھی مدعو کیا تھا۔ وہ باپ تھے، نکاح میں ان کا ہونا لازمی تھا، لیکن نکاح کے بعد وہ زیادہ ٹھہرے نہیں تھے، بس لائبہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور نکل گئے۔ لائبہ کو تو ویسے بھی ان سے کوئی امید نہیں تھی، وہ آ گئی یہی بڑی حیرانگی کی بات تھی۔ ہارون شیرازی کی فیملی نے اسے پوری عزت کے ساتھ قبول کیا تھا، سب خوش تھے اور ان میں سب سے زیادہ ہارون خوش تھا۔ سب نے اسے بہانے سے نیک بٹورے تھے، وہ بھی پورا سخی بنا ہوا تھا۔ اسے رخصت کر کے ہارون شیرازی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کا کمرہ اجلا عروسی کا مکمل منظر پیش کر رہا تھا۔ جب اس کی نند اور جیٹھانی نے اسے چھیڑتے ہوئے ہارون کی سیج پر بٹھایا تو اسے فطری گھبراہٹ نے آ گھیرا تھا۔ ہارون جس وقت جیب خالی کرواتا کمرے میں آیا اسے اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ اسے سلام کر لیتی۔ جب مقابل خود ہی اسے سلام کرتا اس کے قریب بیٹھا تو وہ بے ساختہ ہی دور ہوئی تھی۔ میں کرنٹ بھی مارتا ہوں؟ اچنبے کے عالم میں ہارون نے تھوڑی کھجائی تو لائبہ نے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش میں چہرہ اوپر کو اٹھایا تو یوں لگا چراغوں میں روشنی باقی نہیں رہی۔ وہ سچ میں جنت سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی، ایک اس قدر معصوم اور پاکیزہ کہ چھوتے ہوئے بھی ڈر لگے۔ ذہن میں آتے اس خیال پر وہ ایک دم سے ہنس دیا تو لائبہ مزید حیران ہوئی تھی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ چہرہ اٹھائے اس کی دلکش ہنسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ میں ہنستے ہوئے اتنا پیارا لگتا تھا یا اب لگ رہا تھا؟ وہ اس سوال کو سوچ مزید الجھی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مقابل کے جواب نے اسے حیران کرنے کے ساتھ پریشان بھی کیا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا دلہا تھا جو اپنے دلہن کے سامنے بیٹھے ڈر رہا تھا۔ آخر کیوں؟ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اور ڈر رہے ہیں تو ہنس کیوں رہے ہیں؟ معصومیت بھرے انداز میں سوال در سوال کرتی وہ ہارون کے ضبط کے پیمانے کو پاش کر دینا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی محبت سے ڈر لگ رہا ہے جو تمہارے لیے شدت اختیار کر چکی ہے۔ گھمبیر سرگوشی کرتے وہ آگے جھکا اور پورے استحقاق سے اس کے گلے میں اپنے نام کا لاکٹ پہنا دیا، جبکہ وہ اس کے لمس اور استحقاق کو محسوس کرتی خود میں سمٹی تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ اس کے حنائی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ نرمی سے مستفسر تھا۔ جب اس نے جھٹ اس بات میں سر کو جنبش دی تھی، مطلب میں تمہیں پسند ہوں؟ اس کے شرارتی انداز پر وہ جھینپ کر مسکراتی ایک مرتبہ پھر اس بات میں سر ہلا گئی تو وہ بے تحاشا خوش ہوتے اسے اپنے حصار میں لیے اس کا سر چوم گیا تھا۔ بہت شکریہ، مدم سرگوشی کرتے وہ بہکا تو لائبہ اس کے وجود میں سمٹ گئی تھی۔ ماما مجھے ڈھونڈو، 3 سالہ شیزان چہکتا ہوا اسے آواز مارتے ثریا بیگم کے کمرے میں جا چھپا تھا۔ ماں سچ میں یہ مجھے بہت تنگ کرنے لگا ہے، میں ایک ساتھ 2 بچے نہیں سنبھال سکتی۔ وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی جب ہارون کی آمد ہوئی۔ یہ دیکھ لیں آپ کی بہو کس قدر غلط بیانی سے کام لیتی ہے، میں کب اسے تنگ کرتا ہوں؟ شکایتی انداز میں کہتے وہ سلام کر کے ثریا بیگم کا سر چومتے انہیں حصار میں لیے اپنی حسین بیوی کے غسیل چہرے کو دیکھ اسے فلائنگ کس پاس کرتا شریف بن کر بیٹھ گیا تو وہ ناراضگی کے عالم میں پیر پٹک کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ تم میری بیوی کو کیوں تنگ کر رہے تھے؟ اس کے منظر سے ہٹتے ہی ہارون نے اپنے بیٹے کو پیار سے آنکھیں دکھائی تھی جو پردے کے پیچھے سے نکل کر اس کی گود میں چڑھتے باپ کے گلے میں باہیں ڈال گیا تھا۔ میں تو بس ماما کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ جھٹ معصوم بنا تھا۔ کھانے کے لیے بیچاری کو دوڑاتا ہے یہ؟ اپنی دادی کی شکایت کرنے پر اس نے جھٹ سے انہیں خفگی بھری نظروں سے دیکھا تو انہوں نے پیار سے اس کا گال چوما تھا، جس کے جواب میں وہ جھٹ اپنے باپ کی گود سے اتر کر ان کی گود میں چڑھ گیا تھا۔ تم یہ کھانے کی ٹرے اٹھا کر مجھے دو اور جا کر میری بہو کو مناؤ، بہت تنگ کرتے ہو اسے ٹیبل پر رکھی ٹرے اٹھا کر دینے کا کہتے انہوں نے ساتھ اسے ڈپٹا بھی تو وہ سرخم تسلیم کیے انہیں کھانے کی ٹرے اٹھا کر دیتا اپنے پسندیدہ کام کو انجام دینے چل دیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ کی جانب بڑھ گیا جہاں وہ کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ وہ سیدھا جا کر اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا تھا۔ ناراض ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر رکھی تھی۔ تھوڑی سی۔ اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کا لہجہ محبت سے لبریز تھا، جبکہ وہ اس کا وہی ہاتھ پکڑتے عقیدت سے چومتا اپنے سینے پر رکھ گیا تھا۔ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہو؟
اس کے احساس کو محسوس کرتے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا سوال دہرایا تھا، کیونکہ آپ میری محبت کے لائق جو ہیں۔ اس نے حسب عادت اس سوال کا الگ سے جواب دیا تو اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ آپ اگر میری زندگی میں شامل نہیں ہوتے تو زندگی ادھوری ہوتی، پورے دل سے کہتے اس نے جھک کر اس کی روشن پیشانی اپنے لمس سے مہکائی تو اس لمس کی تاثیر ہارون شیرازی کی روح تک میں سرعت کرتی راحت کا سامان بنی تھی۔ اس نے خود کو ہار کر اپنی محبت پائی تھی، وہ سچ میں خوش نصیب تھا۔ آپ نے مجھے بتایا کہ ایک مرد کو ہارون شیرازی کی طرح ہونا چاہیے، جو خود سے جڑے رشتوں کی عزت کرتا ہے، انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں جو مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہوا۔ میں نے پورے دل سے آپ کی محبت، آپ کا ساتھ قبول کیا تھا، اور اس بات پر میں ساری زندگی شکر گزار رہوں گی۔ ایک جذبے سے بولتی وہ اس کے وسیع سینے کا حصہ بنی تھی، جب مقابل نے اسے نرمی سے خود میں قید کر لیا تھا۔ عورت محبت سے زیادہ عزت کی طلبگار ہوتی ہے، جو مرد اسے عزت سے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، وہ اپنی تمام عمر اس مرد کے لیے وقف کر دے۔ انیمی ٹو لور جانر پسند ہے؟ ایسے ناول پڑھنے کے بعد آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جیسے کہ اب لائبہ کو لے لو، یہ نکاح کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ تو آپ کو ناول پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا نا۔ تو اس طرح کے ناول جس میں انیمی ٹو لور یا پھر جس میں دشمنی ٹائپ ہوتی ہے، ہیرو دشمنی کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے، ایسے ناول پڑھنے کے بعد آپ کا دماغ کس پوائنٹ پہ سوچتا ہے؟ تو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔